میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اہلاً و مرحباً و سہلاً بکم۔ اللہ عز و جل کا احسان ہے، کروڑہ کروڑ شکر ہے کہ ہمیں دن کے آغاز میں یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں آئیے التجا کریں، مولا عز و جل کرم بالائے کرم ہو جائے۔ نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی اے کاش توفیق مل جائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے ہم مالا مال کر دیے جائیں۔ جتنے دن مقدر میں لکھے ہیں ہماری زندگی میں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے فضل و کرم سے آنے والے ان دنوں کو، خصوصاً آج کے دن کو، رحمتوں، برکتوں، بھلائیوں، خیر، علو، شرف اور اپنی رضا کے حصول کا سبب بنائے۔ اور وہ دن جب بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے پھرتے ہوں گے، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے۔ آئیے مل جل کر نیکیاں کرنے کا یہ سفر آگے بڑھائیں، تلاوت کلام پاک آپ کو سنوائیں۔ قاری صاحب کو مرحبا، اہلاً و مرحباً۔ جناب کیا چوائس ہے آج کا؟ آج انشاءاللہ پارہ 3 سورہ آل عمران سے چند آیات جن میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، مرحباً، لبائک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی، تفسیر، عمران دو ہیں، ایک عمران بن یسہر جو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، دوسرے عمران بن معصان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد ہیں۔ دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 سال کا فرق ہے۔ یہاں دوسرے عمران مراد ہیں۔ ان کی بیوی صاحبہ جن کا نام حنہ بنت فاقوزہ ہے، یہ مریم کی والدہ، فرمایا اے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے۔ تفسیر، اور تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا اور عمران دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیشا جو کہ حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حنہ جو فاقوزہ کی دوسری دختر یعنی بیٹی اور حضرت مریم کی والدہ ہیں، وہ عمران کی زوجہ تھیں۔ ایک زمانہ تک حنہ کے اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حنہ نے ایک درخت کے سایہ میں ایک چڑیا دیکھی۔ آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں۔ جب وہ حاملہ ہوئیں اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہے؟ اس زمانے میں لڑکوں کو خدمت بیت المقدس کے لیے دیا جاتا تھا اور لڑکیاں عوارض نسائی اور زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ اس لیے ان صاحبوں کو شدید فکر لاحق ہوئی اور حنہ کے وضع حمل سے قبل عمران کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی۔ تفسیر، حنہ نے یہ کلمہ اعتذار کے طور پر کہا اور ان کو حسرت و غم ہوا کہ لڑکی ہوئی تو نظر کس طرح پوری ہو سکے گی۔ ترجمہ، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں۔ تفسیر، کیونکہ یہ لڑکی اللہ کی عطا ہے اور اس کے فضل سے فرزند سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ یہ صاحبزادی حضرت مریم تھی اور اپنے زمانہ کی عورتوں میں سب سے اجمل و افضل تھی۔ فرمایا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔
مریم کے معنی ہے عابدہ۔ ترجمہ، فرمایا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں روندے ہوئے شیطان سے۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا۔ تفسیر، اور نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرمایا۔ حنا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں احبار کے سامنے رکھ دیا۔ یہ احبار حضرت ہارون کی اولاد میں تھے اور بیت المقدس میں ان کا منصب ایسا تھا کیونکہ حضرت مریم ان کے امام اور ان کے صاحب قربان کی دختر تھیں، اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور اہل علم کا خاندان تھا۔ اس لیے ان سب نے، جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم کو لینے اور ان کی کفالت کرنے کی رغبت کی۔ تو حضرت زکریا نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے، تو قرعہ حضرت زکریا ہی کے نام پر نکلا۔ فرمایا اور اس سے اچھا پروان چڑھایا، یعنی حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی تھیں جتنا اور بچے ایک سال میں بڑھتے تھے۔ فرمایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ تفسیر، بے فصل میوے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ فرمایا، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ تفسیر، حضرت مریم نے چھوٹی عمر میں کلام کیا جبکہ وہ پالنے میں پرورش پا رہی تھیں، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ مسئلہ، یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر خوارق ظاہر فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، جو ذات پاک مریم کو بے وقت، بے فصل اور بغیر سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں امید منقطع ہو جانے کے بعد فرزند عطا کرے۔ آپ نے دعا کی جس کا اگلی آیات میں ذکر ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء، ما شاء اللہ تعالی عز و جل۔ اہلاً و مرحباً۔ آپ کیوں سنائیں گے ہمیں؟ کون سا والا کلام؟ بہت ہی مشہور و معروف کلام ہے، بہت مشہور معروف، مدینہ مدینہ۔ چلیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمیں فرقات رلائے کاش ہر دم یا
ہمیں فرقات رلائے کاش ہر دم یا رسول اللہ رہوں ہر وقت میں بادی دینم یا رسول اللہ رہوں ہر وقت میں بادی نہ دو خوشیاں زمانے کی فقط ہے آرزو میری نہ دو خوشیاں زمانے کی فقط ہے میں ہر دم یا رسول اللہ رہوں آسودہ سودا میری ہر دھڑکن دل سے مدینے صدا نکلے میری ہر دھڑکن دل سے مدینے کی صدا نکلے رہے ذکر لب لب پہ ہر دم یا رسول اللہ رہے ذکر مدینہ لب جہاں جاؤں مدینے کی فضا پاؤں ملے لطف حضوری جان عالم یا رسول اللہ بقیع پاک میں مجھ کو جگہ سرکار مل جائے بقیع پاک میں مجھ کو جگہ سرکار مل جائے تو پہلے پیر و مرشد غوث اعظم یا رسول اللہ
شہتار کا دل ٹوٹ جائے کاش دنیا سے شہتار کا دل ٹوٹ جائے کاش دنیا سے رہے ہوں آپ کی الفت میں ہر دم یا رسول اللہ ہمیں فرقات رلائے گا. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء ما شاء اللہ تعالی عز و جل. مرحبا. آج انشاءاللہ عز و جل ذوق افزا بیان ہوگا، ایمان تازہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. مفہوم و خلاصہ عرض کروں گا میں چند روایتوں کا کہ خصائص کبریٰ شریف سے بیان کر رہا ہوں. حضرت مولانا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم رویا میں شیخ السنہ کا لقب عطا فرمایا تھا، کہہ کر بلایا تھا، اور اپنی صدی کے مجدد ہیں. کئی مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر چکے ہیں. بہت جلیل القدر محدث ہیں، بہت زیادہ کتابیں لکھی، اور ان کی کتابوں سے آج تک امت جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہی ہے. یہ ذات گرامی ہے اور یہ تحریر کر رہے ہیں، یہ نقل کر رہے ہیں اپنی کتاب میں، اور یہاں سے اپنے الفاظوں میں آپ کی خدمت میں بزرگوں کی فیض سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں 70 صحابہ کرام، تقریباً 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے. تو اب عرب شریف کا جو انوائرمنٹ ہے اور جو اس کی جیوگرافیکل کنڈیشن ہے اسے ذہن میں رکھیے گا. جو ڈیزرٹ ہے زیادہ تر نا، اور صحرا میں پانی کے حوالے سے جو آزمائش ہوتی ہے وہ مجھے بھی معلوم اندازہ ہے، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ پانی ملنے کے مسائل ہوتے ہیں ڈیزرٹ میں، صحرا میں. بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو سفر تھے کہ ایک مقام پر پہنچ کر ایک مخصوص وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے آرام فرمایا. صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر محو استراحت ہو گئے، سو گئے. تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک جاگتا رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں، یہ خاصہ ہے ان کا. بہرحال تو پھر ایک مخصوص وقت پر بیدار ہوئے. بیدار ہونے کی کیفیت بھی یہ تھی کہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے. اور اب ان کا ادب اور عشق دیکھیے کہ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ جو تسبیح اور تحلیل تکبیر وغیرہ ہے یہ کہہ کر یہ خاموش ہو گئے. پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاگے اور یہ بھی خاموش ہو گئے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. پھر ایک بلند آواز والے صاحب جو تھے، صحابی تھے جن کی آواز بہت بلند تھی، وہ جو ہیں وہ بیدار ہوئے. انہوں نے پھر جو ہے وہ ترکیب بنائی، عرض گزاری، تو سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیدار ہو گئے. اور اب یعنی کہ جو تھا، اب سورج جو تھا وہ نکل آ چکا تھا، دھوپ ہو گئی تھی. تو عرض کی گئی نماز پڑھنے کے حوالے سے، ترکیب بنانے کے لیے جو ہے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوچ کرنے کا فرمایا، یہاں سے روانگی کا فرمایا اس مقام سے. یہاں سے روانہ ہوئے، پھر ایک مقام پر رکے اور نماز پڑھنے کی جو ہے وہ ترکیب فرمائی گئی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی لے آؤ. اب قافلہ ہے، ڈیزرٹ میں ٹریولنگ ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے ایک چھوٹے سے برتن میں وہ پانی لایا گیا.
تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا، اور دست مبارک برتن میں رکھ کر فرمایا کہ سب وضو کر لو۔ کتنے؟ 70 ہیں، ہاں 70 ہیں، 72 ہیں، اس طرح ہے، یعنی تعداد ہے ایک۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چھوٹا سا برتن لایا گیا ہے، اس پہ تھوڑا سا پانی ہے، اور سرکار دست مبارک رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سب وضو کر لو۔ اچھا، اب جو ہے وہ تقریباً 70 آدمیوں نے اسی برتن سے، اسی پانی سے وضو کر لیا۔ اچھا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کا حکم فرمایا، اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، اور پھر نماز ادا کی گئی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک صحابی جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں یعنی وہ جماعت میں شامل نہیں تھے، تو دریافت فرمایا، تو عرض گزار ہوئی کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے۔ تو کہا اچھا، اب جب پانی ابھی تیمم کر کے نماز پڑھ لو، جب جو ہے پانی ملے تو پھر غسل کر لینا۔ یہ کہہ کر پھر آگے جو ہے وہ ٹریولنگ جو تھی وہ جاری رہی، سفر جاری رہا۔ اب سفر کرتے کرتے پھر اگلی جب صبح آئی، یعنی اگلا جب دن آیا، اگلی صبح آئی، تو ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب پہلے دن پانی کی یہ کنڈیشن تھی تو اگلے دن کیا معاملہ ہوگا۔ اب جب پانی، تو پھر پانی نہ ملے اگلی صبح بھی جب پانی نہ ملا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں حضرت علی، 2 صحابہ کا ہے کہ 2 صحابہ کو طلب فرمایا، تو 2 صحابہ حاضر ہوئے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی چند دیگر صحابہ کے ساتھ جو ہیں ان کو فرمایا کہ آپ فلاں مقام پر جائیے، فلاں جگہ جائیے گا، وہاں پر آپ کو ایک خاتون ملیں گی جو ایک اونٹ پر سوار ہوگی۔ یہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور جو اب یہ آگے تھوڑا سا وضاحت ہوگی کہ یہ بھی دیکھیے گا کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس فلاں مقام پر جو ہے وہ آپ کو ایک خاتون ملیں گی اور وہ اونٹ پر سوار ہوں گی، اور 2 مشکیزیں ان کے پاس پانی کے بھرے ہوئے ہوں گے، اور انہیں جائیے میری خدمت میں لے آئیے۔ اب جو ہے یہ دونوں صحابہ، یا حضرت علی اور کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ چلتے ہیں اور کہتے ہیں ایک رات ہم نے سفر کیا۔ کتنا ڈسٹنس تھا؟ ایک رات ہم نے سفر کیا، اور پھر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ایک خاتون ملتی ہیں اور وہ خانہ بدوش خاتون تھیں، وہ سوار تھیں اور ان کے پاس سواری پہ 2 مشکیزیں جو ہے وہ بھرے ہوئے تھے۔ ان سے جا کر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلب فرمایا۔ وہ ایمان نہیں لائی ہوئی تھی، تو اس نے پوچھا کہ کیا کون؟ وہی شخص، میں اپنے الفاظوں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہی شخص وہ جو یعنی کہ ہمارے جو عرب کا دین ہے یہ مشرکوں والا، اس پر نہیں ہے، دوسرے جو دین والے، ہاں وہی، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ تمہیں وہ بلاتے ہیں۔ اور اس دوران یہ بھی پتہ چلا کہ اس کو جب پوچھا تو پانی کا، تو بتایا کہ یہاں سے، یعنی جس جگہ وہ کھڑی جہاں ملی تھی، کہا یہاں سے 1 رات کے فاصلے پر اگر ہم سواری پہ ٹریول کریں تو وہاں جا کر پانی جو ہے نا وہاں ہے، تو وہاں سے پانی ملے گا، میں وہاں سے پانی لے کر آئی ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ڈسٹینس سنا تو کہنے لگے اگر ہم وہاں پانی لینے گئے تو ہمارے جانور اور ہم ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ تو اسے کہا کہ تم طلب تو فرمایا ہی تھا کہ تم وہاں چلو۔ اب اسے لے کر اور اس کی جو مشکیزیں تھے یہ لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی میں حاضر ہوئے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مشکیزیں لیے اور فرمایا کہ دونوں مشکیزوں کا جو نچلا وہ ہے سوراخ ہے یہ سے کھول دیا جائے، اور وہ یعنی نچلے والے سوراخ کھول دیے گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک رکھے اور پھر فرمایا آ جاؤ وضو، بلکہ یہ فرمایا کہ پانی پی لو، پیاس لگی ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو پیاس لگی تھی، بارگاہ رسالت میں عرض گزاری، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بھی اسی سفر میں ظاہر ہوا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ سیراب ہو جاؤ۔ اب صحابہ آئے اور پینے لگے، اپنی اپنی سواریاں لائے اور انہیں بھی پلانے لگے، اور یعنی جتنے بھی تھے سب کے سب جو ہے نا وہ سیراب ہو گئے اور ان کی سواریاں سیراب ہو گئیں۔ اللہ اللہ۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو ہے کپڑا بچھانے کا حکم، جو خاتون تھیں ان سے کہا کہ ایک کپڑا بچھائیے، تو اپنا کپڑا دو، اس کا کپڑا لے کے بچھایا، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا، تو کوئی ستو، کوئی آٹا، کوئی مطلب مختلف چیزیں وغیرہ وہ لا کر اس کپڑے میں ڈالتے رہے،
اور پھر کپڑا آپ نے باندھ کر اسے عطا فرمایا، اور پھر اسے کہا، اسے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے پانی پلایا ہے اور تو ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ نہیں لیا۔ جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ مشکیزیں جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بھر گئے، یعنی مشکیزیں میں سے پانی نکل رہا ہے، اور اتنے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان سیراب ہو رہے ہیں، ان کی سواریاں سیراب ہو رہی ہیں، لیکن جتنا وہ اماؤنٹ مطلب جو فل تھے وہ فل کے فل ہی رہے، بلکہ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا پہلے سے زیادہ بھر گئے ہیں اور زیادہ بھر گئے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ معجزہ ظاہر ہوا اور سارے کے سارے سیراب ہو گئے۔ پھر آگے سنیے، آگے بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ اب جب وہ یہ ظاہر خاتون تھیں، اب وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ اتنے دو مشکیزے سے ہیں اور اتنا سارے لوگ جو ہیں وہ پانی پیے جا رہے ہیں، اور مشکیزہ ہے کہ خالی نہیں ہوتا، وہ بھرے کا بھرا ہے۔ بہت حیران ہوئی۔ اب بہرحال یہاں سے وہ یہ سارا لے کر وہ نکلی اپنے گھر کی جانب، خانہ بدوش تھیں، گھر پہنچی، گھر والوں نے پوچھا دیر سے آنے کا ماجرا کیا وجہ ہے، کیوں دیر سے آئی ہو؟ تو وہ پھر سارا واقعہ سنایا۔ آپ کہنے لگی یا تو وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں یا جادوگر ہیں ایسے، اور پھر وہ اب ظاہر جادوگر ایسا کیا کرے گا، وہ تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بہرحال اب اس نے پھر انفرادی کوشش کی اپنے قبیلے والوں پر، کہا دیکھو یہ جو مسلمان ہیں یہ اطراف میں آتے ہیں لیکن تم سے تعارض نہیں کرتے، ادھر ادھر آتے ہیں، تو اس کی تو کوئی خاص وجہ ہوگی نا۔ اور پھر جب یہ واقعہ تھا یہ بھی شیئر کیا ہوا تھا کہ جو اس کے ساتھ بیتا تھا، آنکھوں دیکھا واقعہ تھا، تو اسلام قبول کرنے کا جو ہے اس نے اس پر انفرادی کوشش کی کہ کیوں نہ سارے ہم اسلام قبول کر لیں۔ تو وہ خاتون اور اس کے جو قبیلے والے تھے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سبب ایمان لے آئے۔ تو یہ کتنا پیارا الحمدللہ واقعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی تو کہتے ہیں نا، وہ انگلیاں فیض پر ٹوٹتے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں فیض پر ٹوٹتے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، پنجاب رحمت کی ہے جاری، انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، سنیں اور سنیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ بھی سفر میں تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اب سرکار کے ساتھ سفر میں تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، پھر پانی ختم۔ یہ الگ واقعہ ہے، وہ الگ تھا، جو پہلے عرض کیا تھا وہ الگ تھا، یہ الگ ہے۔ تو اب جو ہے وہ معمولی سا پانی بچا ہوا تھا، تو اسے ایک برتن میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں لے کر آئے۔ تو آپ نے پھر دست مبارک اپنا اس میں ڈال دیا اور انگلیاں کھول دی اور فرمایا وضو کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی۔ اللہ اللہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی مقدس انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہو گیا، اور لوگوں نے وضو بھی کیا اور پیا بھی، لوگوں نے وضو بھی کیا اور پیا بھی۔ پتہ کتنے تھے؟ کہا ہم لوگ اس وقت 1004 اسلامی بھائی تھے، 1400 تقریباً 1500، وہی 1400 لوگوں نے ایک برتن سے سب وضو بھی کر لیا، سیراب بھی ہو گیا۔ اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا یعنی کہ بلکہ یہ تو دیکھیں ایک اور اس میں ایک اور روایت ملتی ہے، اس میں اور کیفیت تھوڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے، مسجد قباء ہے نا وہ والا علاقہ، قباء تشریف لے گئے، وہاں کسی کے گھر سے جو ہے وہ پیالہ لایا گیا،
اور جو ہے وہ جب پیالہ لایا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ دست مبارک جو ہے دست پر انوار وہ اس میں داخل کرنا چاہا، لیکن وہ پیالہ جو تھا نا وہ اس میں اتنی گنجائش ہی نہیں تھی کہ پورا دست انور اس میں چلا جاتا، چھوٹا تھا، یعنی یہ کتنا چھوٹا ہوگا یہ آئیڈیا لگائیے گا، ٹھیک ہے. تو پھر اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 انگلیاں اس کے اندر رکھی، انگوٹھا پھر بھی باہر رہا، جو انگوٹھا مبارک تھا وہ پھر بھی باہر رہا، صرف 4 انگلیاں اس میں داخل فرمائیں اور لوگوں سے فرمایا کہ آؤ پانی پی لو. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے بیچ سے پانی جاری ہو گیا، لوگ پیالے کے پاس آ کر اپنی اپنی پیاسے بجھاتے رہے حتیٰ کہ سب سیراب ہو گئے. اتنا مختصر سا پیالہ اور سارے کے سارے سیراب ہو گئے. اللہ 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 اللہ. بہرحال پوچھا گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے آدمی تھے، تو کہا 80 سے زائد. اتنا سا پیالہ اور 80 سے زائد لوگ سیراب بھی ہو جائیں اور وضو بھی کر لیں. اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اور ایسے ایسے معجزات بھی ملتے ہیں، پرماننٹ ترکیب بن گئی، مستقل ترکیب بن گئی. ایک کنویں کے بارے میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس کا پانی بہت کم ہوتا تھا، اتنا کم ہوتا تھا یعنی اگر ایک شخص آئے وہ صبح صبح اس میں سے پانی نکال لے تو وہ اتنا پانی نکلتا تھا کہ ایک گدھے کے اوپر جو لوڈ کر سکیں آپ. گدھے پر جب لوڈنگ پوری ہو گئی تو اب اس میں سے اس دن پانی نہیں آتا تھا، اب بس ختم ہو گیا. اب ظاہر ہے وہ پانی چڑھے گا، اگلے دن آئے گا، پھر اسے نکالا جائے گا تو وہ اتنی ہی مقدار ہوگی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ یہ پتہ چلا اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے حکم سے پانی کا ڈول نکالا گیا اس کنویں میں سے. تو پھر آپ نے روایتوں میں ہے کہ یا تو اس سے وضو فرمایا یا اس میں اپنا تھوک شریف لعاب دہن جو ہے وہ ڈالا اور حکم دیا کہ اس جو ہے یہ ڈول جو ہے یہ اس کا دوبارہ پانی کنویں میں ڈال دو، دوبارہ ڈال دو. تو پھر جب وہ کنویں میں ڈول ڈالا گیا تو پھر اس کا پانی کبھی ختم ہی نہ ہوا. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اس کنویں کا پانی جوش مارنے لگا. بلکہ وہ بھی ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ متعلق. جی پیالہ تھا. ہاں جی، اصحاب صفہ کا ہے کہ وہ جو ظاہر ہے کہ اصحاب صفہ جو تھے وہ راہ خدا میں جو ہے وہ کہ مسافر آج کل کے لحاظ سے سمجھانے کے لیے عرض کر دوں وہ تھے، اور وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اٹھانے کے لیے دیگر معاملات سے کو چھوڑ کر وہ جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ علی کے قریب مسجد نبوی شریف میں چبوترے پر وہ قیام پذیر رہتے تھے اور سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں وہ مشغول رہتے تھے. سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آج کل کی جامعہ تھی اور وہاں وہ پڑھتے تھے. تو اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو چیلنجز آتے ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا. تو یعنی جب دودھ شریف آیا سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، کہیں سے تشریف لایا، کہیں سے آیا اور حاضری دی سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پی کر جب عطا فرمانا شروع کیا تو ہاں اللہ 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 70 جو اصحاب صفہ ہیں وہ انہوں نے دودھ جو ہے ہاں، اور ابو ہریرہ تو کہتے ہیں پیو اور پیو اور پیو. اللہ اللہ اللہ. فرماتے اس بارے میں جی کیا شاعر آپ نے شعر قلم بند کیا. اللہ اکبر. اللہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشی، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشی، جس ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ 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 اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. خصائص کبریٰ شریف میں معجزات ہی معجزات ہیں، تو جلدیں ہیں معجزات سے ہی بھری ہوئی ہیں. اور بھی عرض کروں گا لیکن پہلے امیر اہل سنت کی جو مبارک نصیحت ہے جو ہم ہر سلسلے میں شامل کیا کرتے ہیں مدنی گلدستے کی صورت میں، وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں.
اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اور مزید معجزات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. تو جب شہید زندہ ہے تو بابا پھر نبی بھی زندہ ہی ہوا، یا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جب شہید زندہ ہے تو نبی کی شان تو اس سے بلند و بالا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید زندہ رہے اور نبی معاذ اللہ مٹی میں مل جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک. چنانچہ مشکات شریف میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بات صفا ہے. اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے. لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. اس حدیث کی شرح میں اشیعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 576 پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں، پیغمبر خدا زندہ است بحقیقت حیات دنیاوی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں. جس طرح دنیا میں آدمی زندہ ہے، ہم لوگ دنیا میں زندہ ہیں نا، تو نبی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح پہلے دنیا میں زندہ تھے. دنیاوی حیات کے ساتھ وہ زندہ ہیں. یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے کہلاتے ہیں، یا یہ اولیاء کرام کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ہمیں عطا فرما دیں. کس طرح کے مطلب؟ یعنی ان کی حیات کے بارے میں کیا کہ یہ بھی مطلب کہ ان کے لیے بھی حیات کا تصور کیا جائے گا جو آپ انبیاء کرام اور شہداء کے بارے میں جو مضمون ارشاد فرما رہے ہیں. ایک عام مسلمان شہید ہو جائے اور وہ تو حیات رہے، اور جو اللہ کے نیک بندے جو ولایت کی منزل کو پالیں اور زندگی بھر مطلب یعنی کہ نفس اور شیطان کے ساتھ وہ جنگ کرتے رہیں اور عشق الہی کی تلوار سے جو شہید ہو جائے، وہ کیوں زندہ نہ ہوں گے؟ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مرقات جلد دوم صفحہ 212 پر فرماتے ہیں وَلِذَا قِيلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبوبوں خدا یعنی اولیاء کرام مرتے نہیں بلکہ ایک دار یعنی گھر، ایک گھر سے دوسرے دار یعنی دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. تو بے شک اولیاء کرام بھی الحمدللہ حیات ہوتے ہیں اور ان کی حیات کے بہت سارے واقعات سے کتابیں مالا مال ہیں. تو بابا پھر اس طرح کے ایسے کئی واقعات ہیں جو صرف کتابوں میں ہی واقعات نقل نہیں ہے، بلکہ ان کے دیکھنے والے بھی ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے وقت میں یہ اپنے حلقہ احباب کو یہ سارے واقعات بیان بھی کرتے رہتے ہیں. اپنے دعوت اسلامی کے رکن شورا مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحافظ الحاج القاری محمد فاروق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کے مزار پر ایک اسلامی بھائی حاضر ہوئے. 19 جمعرات انہوں نے جب مجھے بتایا میری 19 جمعرات سے مسلسل حاضری ہو رہی ہے، تو 2 جمعرات پہلے یعنی 17 جمعرات کی یہ مطلب ان کی بات ہے، 17 جمعرات
ہو چکی تھی ان کو. تو میں قبر پر حاضر تھا کہ بالکل یعنی وہ تو مفتی صاحب کو جانتے ہیں، بہت پرانے ذمہ دار اسلام بھائی جنہوں نے بتایا. تو مفتی صاحب کی قبر کے اندر سے مفتی صاحب ہی کی آواز آئی کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا. اور وہ جب انہوں نے یہ واقعہ مجھے فون پر بتایا صاحب بھائی نے تو بہت خوش تھے، مطلب اور کہ بالکل صاف آواز تھی مفتی صاحب کی. تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے اندر سے کیسے آواز دی. پھر یہ کہ پچھلے دنوں ان کی قبر کھل گئی تھی، بارشوں میں کچھ ترکیب بنی تھی. بہت مشہور واقعہ، اس کی وی سی ڈی بھی الحمدللہ اب بھی دیکھی جا سکتی ہے. امامہ نظر آ رہا ہے، ان کی پیشانی نظر آ رہی ہے، ان کی زلفیں نظر آ رہی ہیں. مفتی فاروق صاحب کی تقریباً 3.5 سال انتقال کو ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو یہ کہ اللہ کے نیک بندے زندہ ہوتے ہیں اور ضرورتاً وہ اپنا اظہار بھی کر دیتے ہیں موقع بموقع. الحمدللہ. وہ سلام بھی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ نے امیر سنت کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. سبحان اللہ. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. ماشاء اللہ، ویلکم بیک، مرحباً. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فیضان اتاری کراچی سے آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے. کیا آپ معجزے کی تعریف بتا سکتے ہیں؟ میں تو نہیں بتا سکتا، آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں. علامہ امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو انہوں نے بہار شریعت کے اندر جو لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کر دیتا ہوں. بزرگوں کے الفاظ تبرک بھی ہوتے ہیں، غور سے سماعت کر لیجئے. نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا، اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر، اعلانیہ پوشیدہ نہیں، ہاں سر عام، اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کی مثل کی طرف بلاتا ہے. مشکل ہو گیا. محالات عادیہ یعنی ایسی چیزیں جو عادی یعنی عادتاً جنرلی اسپیکنگ محال ہوں، ان کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے، یعنی جو عقل میں نہ آتی ہوں، عقل میں نہ آئے، اور منکروں کو اس کی مثل کی طرف بلاتا ہے کہ ایسا کر کے دکھاؤ. اللہ عز و جل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے. جیسا نبی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ خلاف معمول چیز، خلاف یہ جو خلاف یعنی محال عادی چیز ہوتی ہے یہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے سبب. اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، یعنی جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اگر یعنی کہ ایسی بات سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ خلاف عقل بات جو عقل میں نہ آ رہی ہو اور وہ ایسی ہستی سے صادر ہو جو دعوی نبوت کرتے ہیں تو یہ معجزہ ہوگا. اعلان نبوت کے بعد، اگر اعلان نبوت سے پہلے ہوگی تو ارہاس ہوگی. اور اگر نیک شخصیت ہیں، کوئی نیک شخصیت ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں اور ان سے ظاہر ہوتی ہے تو معجزہ یہ کرامت ہوگی. اور اگر عام مومن سے ظاہر ہوگی تو معونت ہوگی. اور اگر کوئی کافر ہو اور وہ کرتب دکھا رہا ہو، وہ کرتب ہوتے ہیں، کرتب دکھا رہا ہو، شوبدے کر رہا ہو تو اس سے لوگ انسپائر ہو بھی جاتے ہیں، متاثر ہو بھی جاتے ہیں. پکڑنے والے پکڑ بھی لیتے ہیں وہ، لیکن پکڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک مخصوص درجہ اور علم چاہیے ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ استدراج ہوگا. یا فاسق سے اگر کوئی اس طرح کا کرتب یا جو ہے وہ شوبدہ دکھا دے تو وہ بھی استدراج ہوگا. تو یہ ہر جو ہے نا وہ انڈے اڑ رہے ہیں تو اچانک جو ہے نا وہ تعویذ نکل رہے ہیں تو ہر ایک سے متاثر بھی نہیں ہو جانا چاہیے. عملی حالت دیکھ لینی چاہیے کہ شریعت مطہرہ پر کتنا زیادہ کاربند ہے، تب اسے ولی تسلیم کرنا چاہیے. ورنہ تو ہر کرتب دکھانے والا اسٹیج پر ولی اس ڈیفینیشن کی روح سے کہیں ہم شمار نہ کرنے والے ہو جائیں. بہرحال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اب آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں. جی کیا کالز بھیجی ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے؟ پلیز.
ندیم اتاری پنجاب حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ سلسلہ بہت ہی لطف اندوز ہے، بہت ہی پیارا ہے، دل کرتا ہے بندہ دیکھتا ہی رہے۔ ایک دل کی خواہش ہے، وہ یہ کہ کاش ایسے ہو کہ ہر روز ایک امیر اہل سنت کا کلام اور ایک امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام روز سنایا جائے، اس طرح ہرداک بخشش بھی مکمل ہو اور وسائل بخشش بھی مکمل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوائٹ گڈ آئیڈیا، مگر اس کے لیے تو نظام بنانا پڑے گا، ہے نا۔ ہو تو سکتا ہے کہ پوری ہدایت بخشش شریف ختم ہو جائے، پوری وسائل بخشش شریف ختم ہو جائے، مگر بھی مختلف حالات اور وہ ایونٹس بھی تو آ جاتے ہیں نا، پھر ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ میراج شریف کا موقع آئے گا اور میراج شریف کے لیے پھر آپ لوگ ہی کہنا شروع کر دیں گے کہ میراج شریف کی نعت شریف پڑھو، اور جب میلاد شریف کا موقع آئے گا تو پھر میلاد شریف کے لیے کہیں گے۔ شب برات آئے گی تو پھر آپ بولیں گے ہم کو رلاؤ بھائی، وہ دعائیں کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تاکہ ہماری کیفیت بنے، شب برات سے پہلے ہی بن جائے تاکہ شب برات میں خوب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کریں۔ رمضان شریف کا موقع آئے گا تو پھر آپ کی الگ کیفیت ہوگی، آپ ہی کی کیفیت الگ ہوگی۔ تو ان چیزوں کا بھی، ان امور کا بھی خیال رکھتے ہیں ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی، لیکن یہ تجویز بھی ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی انداز سے یہ ترکیب بنائی جا سکتی ہے۔ ویسے میرا یہ خیال ہے کہ ہدایت بخشش شریف، وسائل بخشش شریف شاید 80-90% تو پڑھی ہی دی گئی ہوگی مدنی چینل پر، مختلف سلسلوں میں اتنا پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ جو کلام کوئی کم پڑھا جاتا ہو نا آج آپ وہ ڈھونڈ لیں تو وہ ہم پڑھ دیں، ٹھیک ہے، ہدایت بخشش شریف میں سے یا وسائل بخشش شریف میں سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لیکن ماشاء اللہ آپ نے جو مشورہ دیا، یہ عادت آپ کی اچھی لگی، بڑی مدینہ مدینہ۔ آگے بڑھیے پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 1 1 فرل 5 مرلہ اسکیم سے بات کر رہا ہوں۔ میں مشتاق قادری اتاری رحمت اللہ علیہ کی نعت سننا چاہتا ہوں۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ مہربانی اللہ عز و جل مدنی چینل کو اور تمام دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی نے نوٹ کر لی ہے۔ میں آسان تعریف ڈھونڈ لی ہے میں نے معجزہ کی، میں چاہوں گا کہ وہ جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو ہے مبارک الفاظوں میں ہے۔ یہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے، بلکہ تھوڑا اوپر سے لیتے ہیں کہ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، یہ سب پیغمبر تمام گناہوں سے پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے سٹیپ میں کہتے ہیں اگلی لائن میں، اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے احکام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب معجزہ سمجھا رہے ہیں ہمیں یہ، اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ایسی ایسی حیرت اور تعجب میں ڈالنے والی چیزیں ظاہر فرمائیں جو بہت ہی مشکل اور عادت کے خلاف ہیں، جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جناب نیکسٹ پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ نجم الحسن شیخو پورہ سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی مدینے والے یہ نعت شریف جو کلام ہے یہ سنا دیجئے۔ انشاءاللہ۔ نیکسٹ پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ویری آپ کا کانفیڈنٹ کڈ۔ سلسلہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، مجھے اس لیے ایک نعت سنا دی۔ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگی، پیشوائے اسیاء، پیشوائے اسیاء یا غوث اعظم دستگی۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ماشاءاللہ، کانفیڈنس ہو آپ کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ اس نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ لیکن بیٹے ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ جب کسی اللہ کے ولی یا نیک بندے کی شخصیت کی تعریف کی جاتی ہے کسی نظم میں تو اسے منقبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے غوث پاک کی منقبت ہے جو آپ سننا چاہ رہے ہیں، یہ نعت شریف نہیں ہے، کلام ہے، ٹھیک ہے۔ نعت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہوتی ہے۔ آگے چلیے پلیز۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحباً۔ فرمانت تاریخ آنے والے سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا ہے، ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ مدنی چینل اور دعوت اسلامی کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ نعت خان اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نعت شریف بنا دیجیے گا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 more please۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ آتا ہے ہوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شہزی کا آستانہ۔ مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ 1 more please۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الواحد اتاری ہے، میں باب الاسلام ماتلی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے غلام رسول بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں روز صبح دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ بہت زبردست دلی سکون ملتا ہے۔ مجھے نعت شریف سننی ہے، اب تو بس ایک یہی دھن ہے کہ مدینہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ۔ جی اٹھا لیں مائک۔ لبیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیدی یا رسول اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زاد میں، فریاد امتی جو کرے حال زاد میں، فریاد امتی جو کرے حال زاد میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا ضائع ہے کیا کیا، 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 میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سوئے بجانے والوں مجھے چھوڑ کر
جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، ہے وہ جانیاں سنہری میری حسرتوں کا محور، جو سہارا مجھے کو دیں گے، جو ہے آمنہ کے دلبر، مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء، ماشاء اللہ تعالی عز و جل۔ آپ کے سلسلے میں ہمارا میسج کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ سلام کے بعد انہوں نے کہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برائے مدینہ نعت شریف سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، بنت محمد حیات الطاری فرام گوجرا۔ شامل تو کیا جاتا ہے، اب بعض اوقات نام نہیں آتا ہے، مثال کے طور پر اب اسلامی بھائی نے پڑھی نا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اب یہ پڑھ تو لی، اب یہ زمزم نگر سے حیدرآباد سے محمد شبیر الطاری بھائی کی بھی فرمائش ہے مثال کے طور پر، تو اب یعنی اگر ایک فرمائش 12 اسلامی بھائیوں نے کی تو پھر تو 12 کا نام پڑھنا پڑے گا، پھر بتانا پڑے گا، اور دوسری فرمائش 26 اسلامی بھائیوں نے کی تو وہ 26 کا نام پڑھنا پڑے گا، اور پھر جو ہے وہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں نا، 12 نام لوں گا پھر بولوں گا، پھر 26 نام لوں گا، تو بہت ساری چیزیں پھر آؤٹ ہو جائیں گی۔ تو آپ کی بہرحال دل کی تمنا ارمان پورا ہو رہا ہے، تو کبھی اتفاق سے نظر پڑ جاتی ہے، ترکیب بن جاتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ کر سکیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غلام رسول بھائی، آج آپ کا سلسلہ لائیو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ ہمیں اتنے سونے سونے مدنی پھول دیتے ہیں، صبح صبح اللہ آپ کو جلد مدینہ دکھائے، آمین۔ اور ہمیں ایک نعت سنا دیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، مدنی منی سیدہ عائشہ صدیقہ سمندری، ماشاءاللہ سیدہ صاحبہ، آپ کا تو ڈبل حصہ ہے، یہ تو پڑھنی ہی پڑے گی انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ آپ نوٹ کریں، اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات شریفہ کا بیان ہو رہا ہے نا، اور ایمان تازہ کرتے بڑھاتے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے خادم خاص ہیں، یہ اس لیے جو اتنی معجزات بیان کرتے ہیں نا، یہ بہرحال تو یہی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں، ان کے شکم مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی دیکھی، صحابہ کرام علیہم رضوان سے دریافت کیا کہ یہ پٹی شکم مبارک پر، تو بتایا گیا کہ انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے، تو بتایا گیا، یہ بھی مفہوم عرض کر رہا ہوں، بتایا گیا کہ یہ بھوک کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کپڑے کی پٹی کو شرف عطا فرمایا ہے اور شکم مبارک کی جو ہے نا وہ برکت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فوراً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان صورتحال سے جا کے آگاہ کیا کہ یہ ماجرا ہے۔ تو وہ جو ہیں حضرت ابو طلحہ، ان کے والد گرامی ہیں، وہ ان کی والدہ کے پاس گئے، حضرت ام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم کے پاس، ان سے پوچھا کہ کیا کوئی کھانے کی چیز ہے، تو وہ عرض گزار ہوئیں کہ جی روٹی کے ٹکڑے اور چند کھجوریں ہیں،
اور اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو وہ ملاحظہ فرمانا چاہیں تو وہ کھا لیں، کوئی اور اگر ان کے ساتھ آئے گا تو پھر مطلب کافی نہیں ہوگا. یوں سمجھیں سادہ لفظوں میں کہ ایک آدمی کا کھانا تھا تو ایک آدمی کا کھانا ہے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضرت انس کو سمجھا رہے ہیں، یعنی کہ یوں کرنا کہ آپ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑے ہو جانا، اور جب محفل برخاست ہو جائے، سارے صحابہ کرام چلے جائیں تو تم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلے جانا. اور جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کی دہلیز پر پہنچے نا، اب دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ جیسا تھا اسی حساب سے مینج کرنا تھا تو اسی طرح سمجھا کر بھیجنے، کہ جب وہ دہلیز تک پہنچے تو پھر جا کر ان کی خدمت میں عرض کرنا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. یعنی جب دہلیز پر پہنچ جائیں، اکیلے ہوں گے اس وقت. اب یہ جو ہیں انہوں نے نصیحت کو نوٹ کیا اور یہ اسی طرح جا کر عمل کرنے کی نیت سے چلے گئے. محفل برخاست ہوئی ہے، سرکار کے پیچھے 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 چلنے لگے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ اقدس کے قریب پہنچے تو جا کر انہوں نے عرض گزاری کہ میرے والد صاحب آپ کو جو ہے وہ بلا رہے ہیں. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے یہ عرض کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ارے لوگو آ جاؤ. اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا ہاتھ دباتے رہے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان وہ جمع ہو گئے اور سرکار جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جھرمٹ میں ان کے گھر کی طرف چل دیے. اب یہ پریشان کہ ایک آدمی کا کھانا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سارے جو جماعت ہے اور یہ ساری یہاں آ گئی. اب کیا ہوگا؟ یہ گئے جلدی جلدی والد صاحب کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے جیسا مجھے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا ہے. اور مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے جو ہے نا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف لے آئے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہیں ام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم یہ ہے کہ اتنے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آ رہے ہیں. تو وہ بھی ماشاء اللہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ اللہ یہ باہر آئے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اتنا کھانا نہیں. میں کہا میں نے تو انس کو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ صرف آپ کو بلا کر لے آئے. میرے پاس اتنا کھانا نہیں کہ اتنے لوگ پیٹ بھر کر کھا سکیں. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادخل فإن اللہ سیبارک فیما عندک، اندر چلو اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا. گھر کے اندر تشریف لائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمایا سارا کھانا جمع کر لے آؤ. سارا کھانا لے آئے گا. تو کہتے ہیں ہم نے چٹائی پر روٹیاں اور کھجوریں وہ لا کر خدمت اقدس میں رکھی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں برکت کی دعا فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ 8 آدمی اندر آ جائیں. ایک روایت میں 10 بھی ہے. 8 آدمی اندر آ جائیں. اور جو کہہ رہے ہیں یہ جو ہے 8 صحابہ کو بلا کر لے کر آئے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا کلو وسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ. صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 انگلیوں کے درمیان سے کھانا کھانے لگے. جب انہوں نے سیر ہو کر کھا لیا تو حضور نے فرمایا 8 اور بلا لو. سبحان اللہ. یوں 8 کر کے وہ بلاتے گئے تو کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ تقریباً 80 آدمی آئے اور سب نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے مجھے، اب آگے سنیں نا، یہ تو 80 کھا گئے، پھر کہتے ہیں آپ نے مجھے، میری والدہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا تم بھی کھاؤ. جو گھر والے تھے انہیں ہی بلایا تم بھی کھاؤ. ہم نے بھی سیر ہو کر کھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھا لیا اور فرمایا اے ام سلیم، تو جب کھانا لائی تھی تو کیا اتنا کھانا تھا؟ تو عرض کرنے لگی میرے ماں باپ آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھانا کھاتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کہہ دیتی کہ ہمارا کھانا ذرا بھی کم نہیں ہوا. یعنی جیسا تھا ویسے کا ویسے ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. وہ کون سا ہے یار؟ شعر پڑھے نا وہ. 2 جہاں کی
نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. وہ ہے نا، مجھے یاد نہیں آ رہا پہلا اس کا مصرع، آپ کے بھی ذہن میں نہیں. ان کے خالی ہاتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بہرحال دوسری سنا دیں جو آپ کو میں نے عرض کیا تھا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. صدق و کرم و صدق و عدل و کرم و ہمت دے، صدق و عدل و کرم و ہمت دے، صدق و عدل و کرم و ہمت دے، صدق عدل و کرم و ہمت دے. چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے تاج، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے تاج زر بنتے ہیں سیاروں کے. محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. منقبت شریف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا غوث اعظم دستگیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر. آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن زمین، آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن زمین. آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے،
گاتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبایا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ خیراً و احسن الجزاء، ماشاء اللہ تعالی عز و جل۔ نارووال سے، عطار نگر نارووال سے بلال عطاری بھائی نے یہ جذبات شیئر کی ہیں۔ سرکار کے معجزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سن کر بہت اچھا لگا، ایمان تازہ ہو گیا۔ ابھی مزید ایمان تازہ کریں گے، ایک معجزہ اور سناؤں گا آپ کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ عشق بڑھ رہا ہے نا، عشق رسول ہونا کیسا چاہیے یہ بھی سن لیجئے ہمارے نگران شورا کے زبان اور انداز سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق رسول کیسا ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسا عشق و محبت کیا۔ عشق کی راہ میں جو ہمارے اصل رہنما ہیں، جن سے رہنمائی تابعین نے لی اور ان سے رہنمائی تبع تابعین نے لی، یہ اصل رہنما جو ہمارے ہیں، یہ تو رہنما جن وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ہمارا رہنما بنایا کہ تم کسی ایک صحابی کی بھی اگر پیروی کر لیتے ہو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہم عشق و محبت کا راستہ بھی انہی کے ذریعے دیکھ سکتے کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسا عشق اور کیسی محبت کی، ان کا انداز زندگی کیسا تھا عشق و محبت کے معاملے میں، اور اس کو اپنانا اور اس کو اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ جب مومن عاشق رسول و کامل مومن جب پل صراط سے گزرے گا نا تو جہنم کی آگ پکارے گی کہ اے مومن تیرے ایمان کی ٹھنڈک سے میری آگ بجھ رہی ہے، جلدی گزر جا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ عشق رسول ایسا ہونا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ عشق ہی تو تھا۔ نمرود نے آگ لگائی تھی، اتنی بڑی آگ تھی، بے خطر کود پڑا، آگ میں کود گئے نا۔ تو ایسا عشق، ایسی محبت کی بات ہے کہ جب عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے طور پر دل میں داخل ہو جائے، اپنے اندر رگو پے میں عشق بس جائے، محبت ہی محبت بس جائے، تو اس کا ظہور یہ ہوتا ہے کہ جس سے بندہ عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس پر اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنا مال قربان کرتا ہے، اپنی آل اولاد قربان کرتا ہے۔ اور یہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ تقاضا بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کی طرف اس کی اولاد اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، مومن نہیں ہو سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک روز آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، بے شک میرے نزدیک آپ سوائے میری اپنی جان جو میری دو پہلوؤں کے درمیان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ اللہ، اب یہ بات کس نے سنی؟ فاروق اعظم نے سنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، یقیناً آپ میری اس جان سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ اس پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے عمر اب تمہارا ایمان کامل، یعنی یہ ایمان کامل کی علامت ہے کہ ایسا عشق، ایسی محبت تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارا گھر، ہمارا بار، ہر شے سے زیادہ محبوب تمہیں نبی کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ سب پر غالب ہونی چاہیے، تاکہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکارے، جب وقت آئے تو نہ مال تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے، نہ جان تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے، نہ آل اولاد تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے، نہ گھر بار تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑ کے کہتے ہیں۔ میں ہر بات آپ کو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے جو مضامین ہیں اس سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حتی الامکان ساری باتیں، کہ ہمیں یہ درس دیا گیا ہے، یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول سے جو تمہیں لگاؤ ہے، یہ لگاؤ ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے گھر بار، آل اولاد، سونے چاندی، کاروبار، تجارت کے مال، ہر چیز سے بڑھ کر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جب ضرورت پڑے گی تو یہ ساری چیزیں تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بنے گی، اور جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ان سب سے بڑھ کر ہوگی تو جب ان کی محبت تمہیں پکارے گی تو لبیک کہتے ہوئے سب کو چھوڑو گے اور آگے بڑھ جاؤ گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، مرحباً، اہلاً، السلام علیکم۔ السلام۔ کیا معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے، اس بارے میں بتا دیں۔ عبدالعلیم کراچی سے میں میرا خیال ہے عرض کر چکا ہوں، خیر اس انداز سے بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ معجزہ جو ہے یہ اعلان نبوت کے بعد، جب نبی جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہوتا ہے، اعلان نبوت کے بعد جب ان سے صادر ہوتا ہے تو یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اگر نبی سے بھی اعلان نبوت سے قبل کوئی خلاف عادت، عقل کو حیرت میں ڈالنے والی بات صادر ہوگی تو وہ ارہاس کہلائے گی۔ عام مومنین ہوتے ہیں، ان سے اگر صادر ہوگی خلاف عقل بات تو یہ معونت کہلائے گی۔ نیک بندوں سے صادر ہوگی، متقی صالحین اللہ کے ولیوں سے صادر ہوگی جو شریعت مطہرہ پر کاربند رہتے ہیں، عقل کو حیرت میں ڈالنے والی بات تو خلاف عادت بات تو یہ کرامت ہوگی۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے ہر ولی کی کرامت اس کے جو نبی ہوتے ہیں، اس کے یعنی جو جس امت میں وہ ولی ہیں ان کے جو نبی ہیں اس کا معجزہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ولی ہے وہ اس کی شریعت مطہرہ پر عمل کر کے ہی اس مقام تک پہنچا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ ہاں اگر کوئی فنکار ہے، کرتب باز ہے، شعبدے باز ہے اور اس کی ظاہری حال جو ہے وہ شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا، غیر مسلم ہے، اور وہ کچھ جو ہے ٹیکنیک سیکھ لیتا ہے، کچھ جادو سیکھ لیتا ہے، کرتب سیکھ لیتا ہے، شعبدے سیکھ لیتا ہے، اور پھر وہ ان ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز جو ہے کر رہا ہے جو عقل کو حیرت میں ڈال رہی ہے، کوئی سائنٹیفک جو ہے ٹیکنیک لگا کر وہ کوئی عقل میں کو حیرت میں ڈالنے والی بات کر رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اسے کرامت یا استدراج یا معجزہ وغیرہ نہیں کہیں گے۔ اگر کرتب بازی کر رہا ہے تو استدراج ہوگا، اور اگر سائنسی لحاظ سے اگر کچھ کر رہا ہے تو وہ تو پھر اسباب کا سہارا لے رہا ہے، یہ بات ہی الگ ہو، تو خلاف عقل نہیں رہا وہ، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وہ آپ نے ڈھونڈ لی، وہ ڈھونڈ لی ہے نا، بس آپ ابھی ہاں ناپ آپ کر کے رکھیں۔ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ آپ کو سناتا ہوں جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت صادر ہوا تھا جب سرکار دولہا بنے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، ویسے تو دو جہانوں کے دولہا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، تو یہ آپ کو سناتا ہوں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا تو میری والدہ صاحبہ نے فرمایا، یہ حضرت انس، یہ بھی حضرت انس روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انس والدہ صاحبہ کے لیے، انس آج حضور دولہا بنے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس کھانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہوگا، وہ گھی والا مشکیزہ اور پرانی کھجوریں لے آؤ۔ تو وہ ڈش بنتی تھی نا عرب معاشرے میں، حیث کھجوروں اور گھی سے ڈش بنتی تھی، سویٹ ڈش سمجھ لیجئے۔ تو میری والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر حیث یعنی یہ تیار کیا اور مجھ سے فرمایا یہ کھانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ کے پاس لے جاؤ۔ میں پتھر کے ایک برتن میں حیث لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے گھر کے کونے میں رکھ دو، اور جا کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کو بلا لاؤ۔ اب
دریا کرم کا جوش دیکھیے. مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام آدمیوں کو بھی بلا لاؤ, اور جو کوئی راستے میں ملے اسے بھی دعوت دے دینا. یعنی انہیں بھی بلا لو, مسجد میں جو ہے انہیں بھی بلا لو, راستے میں جو ملے اسے بھی بلا لینا. میں حیران تھا کہ کھانا تو بالکل تھوڑا سا ہے. حضرت انس کہہ رہے ہیں میں حیران تھا کہ کھانا تو بالکل تھوڑا سا ہے, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو دعوت دینے کا حکم فرما دیا ہے. بہرحال اب یہ بھی دیکھیے نا کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتا ہے کہ سرکار کہہ رہے تو کر دیا, انہوں نے دے دی دعوت. جب لوگ آئے تو حجرہ مبارکہ اور سارا گھر بھر گیا, اتنے لوگ آ گئے, سارا گھر بھر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برتن لے آؤ. اب بڑے مزے کا جملہ ہے, میں نے حاضر کر دیا. فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیاں اس میں ڈبو دیں. ان کی برکت سے حیض بڑھنے لگا اور اس کی مقدار میں اضافہ ہونے لگا. یہ حضرت انس دیکھ رہے ہیں کہ حیض بڑھنے لگا اور ان کی مقدار میں اضافہ ہونے لگا. لوگ کھانا کھاتے اور باہر نکلتے گئے حتیٰ کہ سب فارغ ہو گئے, مگر برتن میں ابھی تک اتنا حیض باقی تھا جتنا میں لے کر آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ زینب کے سامنے رکھ دو. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے پوچھا حیض کھانے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ ایک مٹی کا پتھر کا برتن ہے اور کھانا بھی تھوڑا ہے, کتنی تھی, کتنوں نے کھا لیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ 72 آدمی تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہے. لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. یہ رابعہ مالک ہیں, 11 مرتبہ انہوں نے اسکائپ پر کال کرنے کی کوشش کی ہے اور بار بار ایک روحانی علاج جو ہے وہ پوچھنے کا سلسلہ کیا ہے, میسج بھی ہے. اصل میں اسکائپ پر ہم کالز لیتے نہیں ہیں. اندازہ ہو رہا ہے آپ کی کنورسیشن سے کہ آپ کو جو ہے وہ پریشانی ہے. آپ جو ہے وہ ویب سائٹ ہے ہماری, وہاں پر روحانی علاج کا آئیکن بنا ہوا ہے, اسے آپ کلک کریں گی, ایک فارم کھلے گا, اسے آپ فل کر دیجئے. انشاءاللہ تعالی عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں, انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کے متعلقہ تعویذات اور وظائف آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. بھائی کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے اور پھر تشویش بھی انہوں نے ہونے لگی ہے کہ جی جواب کیوں نہیں دیا جا رہا, تو اس لیے میں نے عرض کر دیا ہے کہ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور مسلسل یعنی سمجھ لیں سلسلے کے کافی دیر سے مسلسل گاہے یہ میسیجز کرتی جا رہی ہیں, بے چینی کا اندازہ بھی ہو رہا ہے. ساؤتھ کوریا سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دعا کے لیے کہا ہے, دعا کی بے حد ضرورت ہے. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے سب دعا فرما دیجئے پلیز, پتہ نہیں کس کی آمین میں قبولیت ہو. جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں دونوں جہان کی عافیت سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جن کے میسیجز شیئر نہ ہو سکے, کالز نہ چل سکیں, ان سے یوں معذرت کہ بعض اوقات جو ہے وہ دامن میں سمیٹنا اتنے محدود پیریڈ کے اندر یہ ممکن نہیں ہوتا,
لیکن بہرحال آپ کا جو یہ فیڈ بیک ہوتا ہے یہ سلسلے کی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول ضرور پلے کرتا ہے. اپنا حصہ ڈالتے رہیے, مدنی چینل کو آگے بڑھاتے رہیے. اجازت چاہتے دنیا دعوت اسلامی میں ہونے والے مدنی کاموں کی جھلکیوں کے لیے پیش خدمت ہے مدنی نیوز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب, اسے شرور و فتن سے صدا بچا